سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات شہادت حسین علی، عاشورہ، کربلا، رغبتاً ارتجالاً پیش نہیں آئے. اس لیے ہم کربلا اور عاشورہ کو حادثہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ سلسلہ ہے کہ اس کے بہت سارے عوامل، علل، اسباب. وہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع، یہاں تک کہ بنو امیہ کا شجر خبیثہ اسلام کے پاکیزہ آنگن میں جب شامل کیا گیا تو یہ یقینی تباہی کا آغاز تھا. اور جو ظلم ہوئے بعد از رسالت مآب، ختمی مرتبت کی زندگی میں جو کچھ ہوا، میں نے صرف چند اشارے کل آپ کی خدمت میں عرض کیے وقت کی کمی کے سبب سے. بعد از رحلت رسول اسلام یا بعد از شہادت رسول اسلام جو کچھ ہوا، ان میں سے ایک بڑا ظلم حدیث پر قدغن اور پابندی عائد کر دی گئی. یعنی پہلے مرحلے میں پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا اور حزب حاکم نے یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس پیغمبر اسلام کی کوئی بھی حدیث ہے اس کو لے کر آ جائے. اور صحابہ اور بعض افراد خوش ہوئے کہ شاید اب انہیں مرتب کیا جائے گا، مدون کیا جائے گا، کتابی شکل میں لایا جائے گا. اس لیے اگر کسی کے پاس ایک حدیث ہے وہ لے کے آیا، کسی کے پاس 2 حدیثیں، کسی کے پاس 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں. کسی نے درخت کی چھال پہ لکھی ہیں، کسی نے چمڑے پر، جلد پر لکھی ہیں، جیسے بھی محفوظ کر رکھی تھیں. اور جب انہیں لایا گیا تو ایک ایک دن میں 500 1000 احادیث کو نظر آتش کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ احادیث کی وجہ سے مصونیت قرآن خطرے میں، اور التباس کا خوف ہے کہ کہیں حدیث اور قرآن باہم مخلوط نہ ہو جائیں، کاتی پاتی نہ ہو جائیں. تو قرآن کی آیات کو خالص رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کے سلسلے کو ضائع کر دیں. یہاں تک کہ خلیفہ ثانی نے جب قرظہ بن کعب کو کوفہ کا گورنر بنایا تو مسجد نبوی سے لے کر مدینے کی آخری حدود تک خلیفہ وقت قرظہ بن کعب کے ہمراہ روانہ ہوا، چلا. تو رخصت کرتے ہوئے حزب حاکم نے یہ جملہ کہا، قرظہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ آیا ہوں؟ کہا کہ یہی اسی لیے کہ آپ نے مجھے گورنر بنایا اور میری عزت افزائی کے لیے، مجھے رخصت کرنے کے لیے، بدرقہ اور خدا حافظی کے لیے. کہاں یہ بھی بات ہے، لیکن اصل وجہ جس کے لیے میں تمہارے ساتھ چل کے آیا ہوں وہ کچھ اور ہے. تم کوفہ کی سرزمین پر گورنر کی حیثیت سے جا رہے ہو جو ابھی ابھی فتح ہوا ہے، اور تم نے وہاں پر جا کر حکومت کا آغاز کرنا. تو جو امور تم نے انجام دینے ان میں سر فہرست
کبھی بھی وہاں پر تم نے رسول اسلام کی کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرنی، اس لیے کہ وہاں کے افراد نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے، اور اگر تم ان کے سامنے قرآن پڑھو گے اور حدیث پڑھو گے تو وہ تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ قرآن کیا اور حدیث کیا ہے۔ تو قرآن کو باقی رکھنے کے لیے لازم ہے کہ تم صرف قرآن پڑھو، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کا بیان نہ ہو۔ اور کوفہ کے وہ نو مسلم جو ابھی ابھی اسلام سے آشنا ہو رہے تھے، علماء اہل تسنن اور بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی کہ ان کی حسرت تھی کہ وہ بانی اسلام پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث سنے، لیکن کبھی انہیں یہ موقع نہ مل سکا۔ اس اعتبار سے جو بڑے بڑے محدثین تھے، برجستہ ترین تین شخصیتیں، ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسری شخصیت جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری شخصیت حضرت ابو ذر غفاری، ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ تم مدینے میں بھی حدیث بیان نہیں کر سکتے اور مدینے سے باہر کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ اب پڑھ لیجئے سیرت کی، تاریخ کی تمام کتابیں، اس تمام عرصے میں ان پر پہلے جو 2 سال ہیں، اس کے بعد پھر 10 سال 6 مہینے 4 دن، آپ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی فرد باہر نہیں جا سکا، حتیٰ حج کے لیے پابندی تھی کہ اب مکہ نہیں جا سکتے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی احادیث کے بہت بڑے حافظ تھے، ہزاروں احادیث یاد کر رکھی تھی، پابندی تھی۔ یہ کام رہا، لیکن پھر اس کے بعد تیسری خلافت کے زمانے میں جو ظلم شروع ہوا وہ جعلی اور من گھڑت احادیث کو پیغمبر سے منسوب کیا جانے لگا۔ یہ اس سے بڑا ظلم تھا، یہاں تک کہ پھر 40 ہجری میں جب خود امیر شام برسر اقتدار آیا تو اس نے احادیث سازی کی فیکٹری لگا دی۔ آپ خود دیکھیں، امام احمد ابن حنبل، اس کا مقدمہ پڑھیں جو ان کی مسند ہے، یہ 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے امام احمد ابن حنبل، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ احادیث وہ جو انہوں نے مقدمے میں تحریر کیا کہ جو میں نے یاد کر رکھی تھی کہ جو پیغمبر کی نہیں تھیں اور آپ سے منسوب کی گئیں، تو پھر یاد کیوں رکھیں؟ تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ احادیث جعلی ہیں، من گڑت ہیں، پیغمبر سے منسوب کی گئی ہیں۔ یہ کام تیسری خلافت میں اور بالخصوص امیر شام کے عہد میں بہت شدت سے انجام دیا گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے متعلق 23,000 احادیث پیغمبر سے سنی۔ ان احادیث پر پابندی عائد کی گئی، حضرات حسنین سے متعلق جو احادیث ہیں، اور پھر ان میں جو اضافات کیے گئے، یہ کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، یہ اب اتنی مشہور احادیث تھی کہ ان کا انکار ممکن ہی تو جو ہر صحابی کو یاد ہے، لیکن پھر اس طرح کے ساتھ ملحقات جوڑ دیے گئے کہ فلاں وہ اس کی دیوار ہے اور فلاں اس کا پرنالہ ہے اور فلاں اس کا چھت ہے۔ اب شہر لاہور میں ابھی بارش تھی کچھ دیر پہلے، اور مثلاً اب ضرورت محسوس کریں اور حالیہ حکمرانوں سے کہیں کہ ایک چھت بن جائے لاہور کا، تو اگرچہ کہ وہ ان کاموں میں پیش رہتے ہیں اور ایسی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن اس کے باوجود شہر کا چھت ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ شہر کا چھت نہیں ہوتا، شہر کا چھت ہو جائے تو شہر نہیں رہے گا۔ لیکن ایسی باتیں گھڑی گئی، حسن و حسین جوان جنت کے سردار ہے، فلاں بوڑھوں کا سردار ہے، یہ چیزیں، یہاں تک کہ امیر شام نے وظائف معین کی کہ جو بھی خلیفہ مظلوم، خلیفہ سوم سے متعلق پیغمبر کی کوئی حدیث لے کے آئے گا تو اسے اتنی مقدار میں درہم دیے جائیں گے اور اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا۔ اور لائنیں لگ گئی، افراد جوک در جوک کھڑے ہیں اور بتاتے ہیں، لکھواتے ہیں رجسٹر پہ اپنا نام، مجھے اتنی احادیث یاد ہے، مجھے اتنی احادیث یاد ہے، مجھے اتنی احادیث یاد ہے، یہاں تک کہ اس کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ وہ خود امیر شام تنگ پڑ گئے، بس کافی ہیں، اب باقی 2 شخصیات ہیں تو کچھ ان سے متعلق بنا کے لے آئی۔
اور یوں جعلی احادیث کا ایک سلسلہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر علماء اہل تسنن نے، علماء اہل حدیث نے مبسوط تفصیلی کتابیں تحریر کی. یہ سادہ مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنی بھی احادیث تھیں ان پر قدغن لگا دیا گیا. اور اہل بیت سے متعلق، اور 44 ہجری میں جب امیر شام حج کے بعد مدینہ آیا تو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس دوران امیر شام کی نگاہ پڑی تو اسی دوران کہا کہ ابن عباس، تم تک میرا نیا حکم پہنچا ہے جو میں نے جاری کیا اسلامی دنیا میں؟ تو کون سا حکم؟ کہا میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب کوئی بھی شخص علی اور علی کی اولاد کی فضیلت بیان نہیں کرے گا. عبداللہ ابن عباس نے سنا، بہت بڑی شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن ہے، اور ابھی بھی ان کی 2 جلدوں میں تفسیر موجود ہے. حبر الامہ. جب کہا کہ آج کے بعد کوئی علی اور علی کے بیٹوں کی فضیلت بیان نہیں کرے گا، تو ابن عباس نے جواباً کہا کہ امیر شام، کیا تو اب قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ تو امیر شام نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس کی تفسیر بیان نہ کرو، اس کی تعویل بیان نہ کرو. کہا یہ بتاؤ کہ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا یا پڑھنے کے لیے؟ کہا عمل کے لیے. کہا بتاؤ کہ قرآن پر عمل کرنا اسے سمجھے بغیر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کہ ممکن نہیں ہے. کہ پھر سمجھنے کے لیے تفسیر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کہ ضروری ہے. کہ پھر کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ کہ بس تم بنو ہاشم خود تک یہ تفسیریں محدود رکھو اور لوگوں کے لیے بیان نہ کرو. ان حالات میں اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک احادیث کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود اب تو وہ ہستیاں گزر گئیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اگر محشر میں ان اولی العزم شخصیات سے سامنا ہو، میدان قیامت میں آگے بڑھ کر میں ان کے ہاتھ چوموں. ایک امام نسائی، اہل تسنن کی 6 بڑی کتابیں جنہیں وہ قرآن کے بعد مانتے ہیں، ان میں سے ایک سنن نسائی جو امام نسائی نے تحریر کی، جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی. ایسے منصف مزاج اہل تسنن علماء پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے. شہید راہ عشق علی امام نسائی کسی ضرورت کے تحت انہوں نے شام کا سفر کیا. جب شام گئے تو دیکھا ہر شخص امیر المومنین کو گالیاں دے رہے، توہین کر رہے، گستاخیاں کر رہا ہے، ناروا باتیں ان سے منسوب کر رہا ہے. ایک عجیب و غریب الفاظ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. انہیں دکھ ہوا اور یہ ممبر پہ گئے اور دمشق کے اور شام کے علماء اور محدثین کو دعوت دی کہ آؤ میں تمہارے لیے کچھ احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں. اور ان کی جو جلالت ہے، امام المحدثین ہے، غیر معمولی شخصیت ہے، جن کی کتاب کو سیاہ ستہ میں رکھا گیا قرآن کے بعد. جب بڑے بڑے محدث، علماء، مفتی، اکابرین، خواص جمع ہوئے کہ اتنے بڑے عالم ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں، وہ ممبر پہ گئے اور لوگ لکھنے کا سامان لے کے آئے ہوں، کاغذ قلم لے کے آئے، اور یہ بیٹھے تو انہوں نے پہلی مرتبہ شام میں جو کام کیا، مولا متقیان کی شان میں حدیث بیان کی. وہ لوگ کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر خود سے لے کر میں حدیث بیان کروں، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے. امام نسائی حدیث کو خود سے پیغمبر اسلام تک لے کے جاتے ہیں، محدثین میں سے یہ بڑی شخصیت. تو حدیث بیان کی، پھر دوسری حدیث، تیسری حدیث، یہاں تک کہ چند احادیث بیان کی اور لوگ تعجب کر رہے تھے، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ انکار کرے. سلسلہ سند ذکر کیا اور پیغمبر تک لے کے گئے. کہا دوسرے دن پھر آنا. لوگ آئے، تجسس تھا، حیرت تھی. وہ علی جسے ہم گالیاں دے رہے ہیں اس سے متعلق پیغمبر نے یہ کہا ہے. دوسرا، تیسرے دن، چوتھے دن، کئی دن برابر یہ کتاب بعد میں کتابی شکل میں یہ احادیث چھپی ہیں. 180 احادیث ہیں کہ کسی میں جرت نہیں کہ ان کی سند کا انکار کر سکے. اس کی اردو زبان میں 10-11 ترجمے ہوئے اور ایک بہترین ترجمہ یہاں کے لاہور کے اہل سنت عالم ہیں قاری ظہور احمد فیضی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ترجمہ کیا. جب یہ ساری احادیث بیان کر چکے تو
اہل شام جو مفتی تھے، محدث تھے، علماء تھے اور عوام بھی تھے، مسجد جامع اموی میں بیٹھ کر یہ حدیث بیان کی، تو کہا ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، آپ نے علی کے بارے میں بات کی، اب امیر شام سے متعلق بھی اتنی حدیثیں بیان کرو۔ کہا میں کیا حدیث بیان کروں؟ کہا جیسے علی کے بارے میں بیان کی۔ کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی حدیث۔ کہ تمہیں بیان کرنا پڑے گا۔ کہ میں نے مجھ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے۔ کہ کچھ تو بیان کرو، ایک حدیث سنا دو۔ کہاں ایک حدیث میرے ذہن میں ہے امیر شام سے متعلق۔ پوچھا کون سی ہے؟ کہا پیغمبر نے اس شخص سے متعلق کہا تھا کہ اللہم لا تشبہ بطنہ، پروردگار کبھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو، کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق لکھی، اس میں کہا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کھانا کھائے انسان، اور یہ بد دعا نہیں تھی، یہ دعا ہے کہ پیٹ بھر مزیدار کھانا ہے اور انسان کھائے اور پیٹ بھر جائے تو پھر کیا فائدہ، کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے تو زیادہ دیر تک وہ کھانے کی لذت حاصل کر سکتا ہے، مدعی سست گواہ چست۔ اس کے جواب میں اگر یہ فضیلت ہوتی تو پھر اہل شام کا یہ رویہ کیوں تھا؟ انہوں نے وہی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے امام نسائی پر لاٹھیاں چلائیں، مکوں سے ٹھوکروں سے اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور نیم مردہ حالت میں ان کو اونٹ پہ بیٹھا کر پھر واپس مکہ پہنچایا گیا۔ اور مکہ پہنچتی ان کی شہادت ہوئی۔ آپ حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، جب ایک دروازے سے آپ داخل ہو تو وہاں پر مسجد الحرام کے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ایک دروازے میں ان کی قبر ہے۔ یہ جلیل القدر شخصیات، یہاں تک کہ آپ دیکھیں باقیوں کو چھوڑیے، امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، باقی صحابہ کرام سے متعلق انہوں نے باب قائم کیے ہیں، فلاں کی فضیلت کا باب، فلاں کی فضیلت کا باب، فلاں کی فضیلت کا باب، لیکن جب امیر شام کی بات آئی تو فضیلت تھی نہیں، اس لیے کہا باب و ذکر معاویہ۔ ایسی ایک بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں جن کا میں کل ذکر کر رہا تھا، امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، انہیں امام المحدثین کہا جاتا۔ یہاں تک کہ ان سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا گیا، اور جب ان سے مطالبہ کیا گیا تو ان کو کوئی حدیث نہیں ہے، کیا سنو، بلکہ انہوں نے جو بات کی وہ بہت سخت تھی، جس کے بعد انہیں اسی ممبر کے اوپر مارا گیا، اور یہ جان بچا کے گھر پہنچے اور گھر میں محصور ہو گئے، اور بہت دن افراد ان کے گھر کے گرد منڈلاتے رہے اور چکر لگاتے رہے کہ امام حاکم نیشاپوری باہر آئیں تو یہ انہیں قتل کرے، لیکن وہ باہر نہیں آئے، ضرورت کی اشیاء گھر منگواتے تھے۔ پھر ان کے قریبی فرد کسی طرح رسائی حاصل کی اور گھر تک گیا تو کہا کوئی حدیث ایک حد سنا دیں اور ان کے شر سے بچ جائیں، میرا سلام ہو۔ امام حاکم نیشاپوری نے کہا کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، دل نہیں مانتا۔ جس شخصیات ہیں چند ایک، البتہ بعض ایسے افراد ہیں خود جو یزید پر بھی لعن سے منع کرتے ہیں، جیسے سعد الدین تفتازانی، انہوں نے شرح المقاصد کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 337 پر یہ لکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء اس لیے یزید پر لعن اور لعنت سے اور برا کہنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر یزید پر نہیں رکے گا، اس کے پچھلوں تک اور اعلیٰ فالاعلیٰ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ ایسے تو نہیں کہ یزید اچانک آ گیا، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی سے نتائج کی طرف بڑھیں اور پھر فجر کے مفہوم کو بیان کر کے کردار حسین تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو کس کس کا کردار، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ نے صرف رنگ بھرا ہے، بس خاکہ کسی اور نے بنایا۔ شہادت امام حسین کا سب سے پہلے مرحلے میں جب یزید کی بیعت لی گئی اور آغاز ہوا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن مجتبیٰ تھے، اور احنف بن قیس اس بڑے سردار تھے، وہ ذہین آدمی تھے، اپنے زمانے کے بڑے سیاست مدار مانے جاتے تھے۔ جب شام میں یزید نے احنف بن قیس اور کچھ بڑے سرداروں کی موجودگی میں کہا کہ میں یزید کو اپنا ولیعہد منتخب کرنا چاہتا ہوں، تو احنف بن قیس نے کہا کہ تعجب ہے، حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت کی موجودگی میں تو یہ کام کر پائے گا؟ اہل حجاز اور اہل مکہ اور اہل عراق حسن مجتبیٰ سے جتنی محبت کرتے ہیں، جو ان کی سماجی اور ان کی مذہبی اور خاندانی حیثیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے یزید کی کیا اوقات ہے کہ تم اس کے لیے؟ کہا تمہاری بات تلخ ہے لیکن تم نے حقیقت بیان کی۔ اس کے بعد اس نے فوراً
اشعث بن قیس کندی سے رابطہ کیا. اور آپ دیکھ لیجئے 3 وجوہات کی بنا پر امیر شام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کو تحمل کر سکے. ایک آپ کی جو خاندانی حیثیت ہے, آپ کی محبوبیت ہے. ایک بڑی وجہ کہ صحابات کے مقام پر جو صلح نامہ اس نے سگنیچر کر کے کاغذ بھیجا تھا, اور اس میں 6 شرائط امام حسن مجتبیٰ نے لکھی, اور آخری شرط یہ تھی کہ تم جب تک زندہ ہو حکومت کر لو. 6ٹھی شرط, لیکن تمہیں اپنے بعد ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں حکومت کروں گا, اور میں زندہ نہ رہا تو میرا بھائی حسین ابن علی حکومت کرے گا. اس بنیاد پر بھی امیر شام پابند تھا. تو امام حسن مجتبیٰ کے ہوتے ہوئے کس طرح سے یزید کو بعنوان خلیفہ لے کے آ سکتا؟ اس لیے اشعث بن قیس کندی سے کہا کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اگر تم اپنی بیٹی کے ذریعے سے یہ کام کرو. اور وہ گیا امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پر, ملاقات کی کہ آپ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں, فرزند رسول ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے نسبت برقرار ہو جائے اگر آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیں. اور پھر اسی جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے کہا کہ اگر تو یہ کام کرے تو میں اپنے بعد کے خلیفہ اپنے بیٹے یزید کا عقد تمہاری بیٹی سے کر دوں گا, اور 1 لاکھ درہم انعام دوں گا. 1 لاکھ درہم دیا جب اس نے امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا. لیکن جب اس نے کہا کہ دوسری شرط پہ عمل کرو, اشعث بن قیس کندی نے, اب میری بیٹی کو اپنے بیٹے یزید کے ساتھ اس کی شادی کرو, تو کہا مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بہت عزیز ہے. اس عورت نے فرزند رسول کی زندگی جان لے لی, تو وہ میرے بیٹے کا کیا حیا کرے گی, کیا خیال کرے گی؟ تو میں ایسی عورت سے اپنے بیٹے یزید کا کیسے عقد کر سکتا ہوں؟ سب سے بڑی رکاوٹ, میں تیزی سے گزر رہا ہوں, امام حسن مجتبیٰ. دوسری بڑی رکاوٹ ام المومنین عائشہ, بہت زیادہ مخالفت کی. مدینے میں آ کر جب امیر شام نے یہ اعلان کیا اپنے بیٹے کی ولایت عہدی کا, تو محفل میں مسجد نبوی میں پردہ حائل کیا گیا, اور وہ آ کر ام المومنین عائشہ نے جو گفتگو کی, کہا ابھی تو رسول اسلام کا کفن بھی میلا نہیں, اور تم ایسا یزید جیسے ناخلف کو اپنا جانشین بنا رہے ہو, مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہے ہو. کیا یہ موروثی ہے؟ کیا وہ خلفائے ما سبق نے یہ کام کیا؟ کہا اچھا ابھی آپ تشریف لے جائیں, ہم بعد میں تفصیل سے ملاقات کریں گے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی انجام دیا جائے گا. اور ویسے ہی انجام دیا گیا کہ پھر جو ملاقات ہوئی, اب آپ ڈھونڈیے جا کر, آپ بھی تشریف لے کے جاتے ہیں مکہ مدینہ, جا کے تلاش کریں کہیں اگر آپ کو ام المومنین عائشہ کی قبر مل جائے. تو نہیں ہے, قبر نہیں. ایک کنواں جسے گندک سے اور چونے وغیرہ سے بھرا گیا, اور اوپر خس و خاشاک, اور اوپر مسند بچھائی گئی کہ بیٹھیے تاکہ بات کریں, لیکن وہ بیٹھیوں بات نہ ہو سکی. دنیا میں قبر نہیں. اور بڑی رکاوٹ خود انہی کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر, انہوں نے آ کر بڑی بزم میں مروان بن حکم سے خطاب کیا. اس وقت امیر شام خود موجود نہیں تھا, گھر میں تھا, مدینے میں تھا, لیکن مروان کے گھر میں تھا. مروان بن حکم نے جب بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو کہا مروان یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو 1 لاکھ درہم دینے کی کوشش کی گئی, تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا, واپس کر دیا. اور پھر جب مخالفت کی تو ابن اسال طبیب کے ذریعے سے اس کو زہر دلوا دیا گیا. 3-4 دن تو وہ زندہ رہے, بھاگ کر وہاں سے اپنی بہن کے گھر جا کے پناہ لے لی. 4تھے دن جب باہر آئے آپ کو مروا دیا گیا, عبد الرحمن بن ابی بکر کو. پہلے خلیفہ کے 2 بیٹے, ایک محمد بن ابی بکر کے روز غدیر جن کی ولادت ہوئی ہے 18 ذی الحج میدان خم غدیر میں, جنہیں مولا متقیان اپنا بیٹا کہتے تھے کہ ابو بکر کے صلب سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے. یہ جلیل القدر شخصیت ہے. انہیں امیر شام نے جب شہید کروایا تو شہید کروانے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی کر آگ لگوا دی. اور دنیا میں محمد بن ابی بکر کی قبر نہیں ہے, نہ بہن کی قبر ہے نہ بھائی کی قبر ہے. 2 بھائی قتل کیے, ایک بہن کو قتل کیا. اس کے بعد پھر آپ آ جائیے یہاں تک کہ تیسرے خلیفہ کا بیٹا سعید بن عثمان بن عفان جو خراسان کا گورنر تھا, جب اسے اطلاع ملی کہ اس دھڑا دھڑ مختلف شہروں میں یزید کی بیعت لی جا رہی ہے, تو اس نے خراسان سے سفر کیا, شام گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب تم نے میرے باپ کے نام پر حکومت بنا لی, خلافت بنا لی,
اور یہ میرا حق ہے، جبکہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل، میں خود یزید سے افضل، اور میرے ہوتے ہوئے تم یزید جیسے نااہل کو خلیفہ بناؤ۔ امیر شام کو سخت غصہ آیا، لیکن غصے پر قابو پاتو کہا، یہ ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں، ابن عبد البر قرطبی نے لکھا ہے الاستیاب میں، اور بڑے بڑے محققین علماء نے لکھا ہے، ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں تحریر کیا، کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے تو تم نے صحیح کہا ہے۔ یزید کی ماں مسلمان نہیں تھی، اہل کتاب تھی، تمہاری ماں مومنہ خاتون تھی، نائلہ کا مقام بہت بلند ہے۔ جہاں تم نے یہ کہا کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، یہ بھی صحیح کہا، میری کیا نسبت ہے عثمان بن عفان کے ساتھ، ان کا مقام بہت بلند، لیکن یہ جو تیسری بات تم نے کہی کہ تم خود یزید سے افضل، تو سنو سعید، میں روئے زمین پر کسی ایک فرد کو بھی اپنے بیٹے یزید سے افضل و بہتر نہیں سمجھتا ہوں، اور یزید کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میری زندگی میں تم اسے خلافت تک نہیں پہنچا پاؤں گے۔ جب سعید کا غصہ دیکھا تو فوراً سے کہا، اچھا فی الحال ابھی تم جاؤ خراسان، اور میں تمہاری بات پر غور کروں گا، اور جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے کروں گا، سرے دست تم روانہ ہو جاؤ۔ اسے خراسان روانہ کیا، اور اس سے پیچھے 50 غلام روانہ کیے کہ اسے خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کرو، اور 50 غلاموں کے پیچھے پھر 100 غلام روانہ کیے کہ تم ان 50 غلاموں کو قتل کر دو تاکہ آثار مٹا دیے جائے۔ اس کے بعد پھر عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو اس کی فوج کا سپہ سالار، آپ دیکھیں عجیب صورتحال ہے جنگ صفین میں، خالد بن ولید کا ایک بیٹا جس کا نام مہاجر ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی فوج کا لمبردار ہے، اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ امیر شام کی فوج کا لمبردار ہے۔ علی کی طرف سے بھی علم جنگ خالد کے بیٹے نے اٹھایا ہوا ہے، امیر شام کی طرف سے بھی علم جنگ خالد کے بیٹے نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ جب مالک اشتر نے لیلۃ الحریر اس شب میں کہا کہ حضرت میں گن رہا تھا، جب آپ تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جب ضرب چلاتے تھے اور جب گردن کٹتی تھی اور آپ صدائے تکبیر بلند کرتے تھے، تو میں جنگ میں گنتا رہا، جنگ بھی کرتا رہا، گنتا رہا، تو اتفاق سے میرے اور آپ کے کشتے برابر ہو گئے۔ حضرت نے یہ سنا تو تبسم فرمایا، کہا مالک بہت عجیب بات کرتے ہو، تمہارے اور میرے کشتے برابر نہیں ہو سکتے، تمہارے سامنے جو بھی آیا تم نے قتل کیا، لیکن میرے سامنے جو آتا تھا میں اس کی 70 پشتوں میں نگاہ ڈالتا تھا، اگر ان میں میرا ایک بھی ماننے والا اگر ان میں ہوتا تو میں صرف نظر کرتا، چھوڑ دیتا۔ علی ایک مومن کے لیے 70 دشمن برداشت کر سکتے ہیں، خالد بن ولید کو بھی چھوڑ دیا تھا ایک موقع پر جب وہ قتل کے لیے آیا تھا۔ یہ مہاجر ہے، اسی خالد کا بیٹا ہے، لیکن علی کی طرف سے علمبردار ہے، اور بہت خود عبد الرحمن بن خالد بن ولید بہت شجاع آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، اہل شام اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اب امیر شام نے مسجد جامع اموی میں کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیمار رہنے لگا ہوں، کچھ دنوں میں ممکن ہے کہ میں خالق حقیقی سے جا ملوں، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی اہل فرد کو زمام حکومت سونپ دوں، تو آپ بتاؤ کہ میں کسے سونپوں۔ وہ مطمئن تھا کہ سب کے سب میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے، لیکن اہل شام چونکہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے، تو ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید اس وقت اپنے غصے پہ قابو پایا، اور بعد میں گھر پہنچتے ہی محل میں جا کر یہودی طبیب ابن اسال سے کہا کہ جتنا جلد ہو سکے عبد الرحمن کا کام مکمل کر دیا جائے، تمام کر دیا جائے، اور 7 دن کے اندر اندر اپنے سپہ سالار کو، اپنے جرنیل کو، اپنے علمبردار کو قتل کروا دیے۔ اور جب مہاجر کو یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ اپنے ایک غلام کے ساتھ اس نے راتوں رات سفر کیا، مدینے سے وہ شام پہنچا اور اس یہودی طبیب ابن اسال کو قتل کیا، اور جب واپس آ رہا تھا تو امیر شام کے سپاہیوں نے گرفتار کیا، اور امیر شام کی موت کے بعد میں خود جب یزید کی حکومت شروع ہوئی تو پھر کسی ذریعے سے اس کی رہائی ہوئی، یعنی اپنے جرنیل تک کو۔
یہاں تک آپ دیکھیں کہ جس شخص کو فلسفہ ضرورت کے تحت بھائی بنایا امیر شام نے، یعنی زیاد بن سمیہ، زیاد بن سمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا، تو زیاد بن سمیہ کے جو مولا متقیان کے عہد میں بھی یہ گورنر رہا ہے اور عہدے پہ رہا، لیکن اس دوران میں امیر شام نے اس سے خط و کتابت شروع کر دی، کیونکہ وہ اس کی کمزوری کو سمجھتا تھا کہ ظاہر ہے ایک معاشرے میں انسان کو باپ کا نام نہ اور ماں کے نام سے بلایا جائے، زیاد بن ابی کہا جاتا ہے، یہ زیاد بن سمیہ کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اور پھر شراب خانے کے مالک اور مختلف افراد سے، بد کردار لوگوں سے گواہیاں دلوا کر ثابت کیا کہ تم میرے بھائی ہو۔ امیر شام نے متوجہ کیا کہ زیاد خیال رکھنا، ہند کا بیٹا تمہیں برگلا رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، کہ پیغمبر نے فرمایا الولد للفراش وللزانی الحجر، بیٹا صرف باپ کا ہوتا ہے، زانی کے حصے میں صرف پتھر آتے ہیں، وہ سنسار ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر وہ اپنے احساس محرومی اور احساس کمتری کو ظاہر نہ کر سکا اور شام جا کے ملحق ہو گیا، اور چونکہ وہ مومنین کو اور علی کے شیعوں کو اور محبان کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے جو بعد میں اس نے نقصان پہنچایا اس کی طرف ممکن ہوا، وقت بچا تو میں اشارہ کروں گا۔ تو جب یزید کی ولایت عہدی کی خبر زیاد تک پہنچی تو یہ شام گیا، اور جو لفظ کہے وہ ممبر کے شان نشان نہیں کہ میں عرض کر سکوں، کہا جب تم نے مجھے، دیکھیں حسن بصری جیسی شخصیت نے کہا ہے کہ جو امیر شام نے 3 کام کیے، ان 3 میں سے ایک کام بھی اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی رسول حجر بن عدی جیسی عظیم الشان شخصیت کو قتل کیا، کہ جب کوئی صحابی پیغمبر کے پاس دعا کے لیے آتا تو پیغمبر فرماتے جاؤ میرے حجر سے کہو وہ دعا کریں، میرا حجر مستجاب الدعوات ہے۔ عشق علی میں آپ سے مطالبہ کیا گیا، آپ کا بیٹا ساتھ تھا، آپ کے قبیلے کے 6 افراد ساتھ تھے، کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو جناب حجر نے کہا کہ اللہ نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے، کیا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کہا تیار ہوں، لیکن میری 2-3 خواہشیں۔ تو کیا خواہش؟ کہ ایک تو مجھے نماز پڑھنے دو، کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں، دوسری یہ کہ مجھے اسی حال میں جب مجھے قتل کرو تو مجھے قتل کرنے کے بعد غسل و کفن نہ دینا، انہی زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑے ہوئے خون آلود چہرے کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اور تیسری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، مجھے بعد میں قتل کرو۔ اب نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب ہاتھ اٹھائے تو کہا پروردگار گواہ رہنا، میں نے کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا آج پڑھ رہا ہوں، اور آج جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا۔ نماز پڑھ کے اٹھے تو دشمن علی نے کہا یہ نماز کی مہلت مانگنا تو علی کے شیعوں کو پرانی عادت ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو عجیب خواہشیں کی ہیں ان کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں ہے، کہ بیٹے کو، کون سا باپ ہے جو بیٹے کو نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے؟ اس عجیب خواہش کا کیا مقصد تھا؟ کہا اس لیے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یا کہا یہ کیسی محبت ہے؟ کہ یہ ایسی محبت ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹے کو جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں، اس اطمینان کے ساتھ کہ کہیں مجھے میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور علی اور اولاد علی سے اظہار برات کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ بن جائے، اس لیے خواہش کی۔ تو کہا یہ کس لیے؟ کہا کہ 21 رمضان کی شب میں جب آخری مرتبہ اپنے آقا و مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے حجر اگر کبھی تمہیں میری محبت کے جرم میں یہ کہا جائے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو میں نے کہا حضرت جی کیسا سوال ہے؟ تو اس وقت مجھ سے امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرو گے، لیکن میں تمہاری زبان سے سن کے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا اس روز میں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی حال میں مارا جائے، اسی حال میں دفن کیا جائے، تاکہ جب محشر کے دن اٹھوں تو علی کے سامنے جا کے بتا سکوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ وعدہ نبھایا ہے۔ یہ حجر ابن عدی، حسن بصری کہتے ہیں ایک حجر ابن عدی جیسی عظیم الشان شخصیت کا قاتل، اور دوسرے یزید کا بحیثیت خلیفہ تقرر، اور تیسرے زیاد جیسے نابکار کو نص کی مخالفت کرتے ہو اپنا بھائی قرار دینا۔ اور یہی زیاد بعد میں گیا اور جا کے کہا کہ بھائی جب تم نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور گواہیاں دلوائیں تو اب حکومت میرا حق ہے اور میں ہر طرح سے اہل ہوں، سیاست میں اور معاملہ فہمی میں اور بصیرت میں، اور میرے سامنے اس تمہارے فلاں لڑکی کیا حیثیت ہے؟ کہا اچھا میں تمہاری بات پہ غور کروں گا۔
اور چند دن کے اندر اندر زیاد کو بھی قتل کروا دیا. اب وقت ختم ہو رہا ہے, میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا. جو بھی رکاوٹ آ سکتی تھی راستے میں, جسے خریدا جا سکتا تھا خریدا. سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت کو, کیونکہ ان کی سماجی حیثیت تھی, اصحاب شورا میں سے تھے جن کا ذکر میں نے کل کیا. سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی پر لعن نہیں کرتے ہو, علی کو گالی نہیں دیتے ہو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی, سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی باتیں سن رکھی ہیں کہ جب تک وہ میرے حافظے میں ہے میں علی پر لعن طعن نہیں کر سکتا. کہ اچھا چھوڑو اس بات کو, میرے بیٹے یزید کی ولایت احدی پر بیعت کرو, مجھے تم سے توقعات ہیں. اس نے کہا تعجب ہے امیر شام, میں تمہیں خلافت کے لائق نہیں سمجھتا, سچے بے رسد میں تمہارے بیٹے کو خلافت قابل سمجھو. البتہ یہ امیر المومنین کا حامی نہیں تھا. جن 19 افراد نے امیر المومنین کی بیعت سے انکار کیا, جن میں حسان بن ثابت ہے, مغیرہ بن شعبہ ہے, اور افراد ہیں, ان میں سے ایک خود سعد ابن ابی وقاص بھی. لیکن بہرحال یزید کے لیے بیعت نہیں کی اور اسی جرم کی پاداش میں قتل کروا دیا گیا. وقت تمام ہوا, بڑی بڑی شخصیتوں کو چن چن کے قتل کیا گیا, بعضوں کو خریدا گیا. عبداللہ ابن عمر کو خرید لیا گیا 1,00,000 درہم کے عوض میں. منذر بن زبیر کو 1,00,000 درہم دیے, اس نے رکھ لیا اور بعد میں بیعت سے پھر گیا, انکار کر دیا. پیسے بھی وصول پا لیا, رقم بھی وصول پائی اور بیعت بھی نہیں کی. یہ ایک طرف. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک ان 20 سالوں میں جو 6 گورنر ہیں کوفے کے, میں سمیٹوں اور اہم ترین باتوں کو چھوڑ رہا ہوں, شرمندہ ہوں, وہ ختم ہو رہا ہے. جو 6 گورنر ہیں, ایک خود زیاد بن سمیہ, ایک مغیرہ بن شعبہ, ایک ضحاک بن قیس جو اس کا سپہ سالار بھی رہا ہے, جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, ایک عبد الرحمن ابن ام حکم. ام حکم وہ خاتون ہے, امیر شام کی بہن ہے. وہ عورت کے امام جعفر صادق ہر نماز میں جن چند لوگوں پر لعنت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک ام حکم ہے. اس کا بیٹا عبد الرحمن, ایک خلیفہ سوم کا داماد عبداللہ, اور ایک نعمان بن بشیر. یہ 6 گورنر ہیں, اور ان 6 گورنروں نے ان 20 سالوں میں کیا کیا, چن چن کر کوفہ کو شیعیان اہل بیت سے خالی کیا اور آبادی کے تناسب کو بدل دیا گیا. 50,000 اہل شام کو شام سے کوفہ میں منتقل کیا گیا. اہل کوفہ میں محبان اہل بیت اور عاشقان اہل بیت, ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا, ان کی زمینوں کو, اموال کو لوٹ لیا گیا, انہیں قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا, انہیں گرفتار کیا گیا, منصرف کیا گیا, شہر بدر کیا گیا, قتل کیا گیا. کوئی ایک برجستہ شخصیت نہیں بچی تھی. اب خود سوچئے گا کہ بالآخر زہیر ابن قین اتنی بڑی شخصیت ہیں 72 میں سے کہ جنہیں امام حسین نے روز عاشور میمنہ کا سربراہ مقرر کیا ہے. میسرہ حبیب ابن, بائیں بازو حبیب ابن مظاہر کے پاس, دائیں بازو کا سربراہ دائیں طرف جو میمنہ ہے زہیر ابن قین ہے. اتنی بڑی شخصیت ہیں. کربلا میں آپ کا یہ کردار ہے. میں آپ کا کردار آنے والے دنوں میں عرض کروں گا اسی سورہ فجر کی تفصیل کے ضمن میں. یہ زہیر جو اتنی بڑی شخصیت ہے, کبھی امام حسین نے 11 سالوں میں جناب زہیر سے کبھی ملاقات نہیں کی, نہ خط لکھا. کہاں ملاقات کی اور کسے بھیجا, کیوں جناب علی اکبر کو بھیجا, راز کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب زہیر کی حفاظت مطلوب تھی. جو بھی امام حسین کے ساتھ رابطے میں آتا تھا, جاسوس پھیلے ہوئے تھے, فوراً سے قتل کروا دیا جاتا. کوفے کو چن چن کے خالی کیا گیا اور شامیوں کو آباد کیا گیا. آج ممکن ہوا میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت بیان کروں گا. جناب مسلم ابن عقیل کا جسد کہاں پر آویزاں کیا گیا؟ قبیلہ بنو کناسہ میں. اس لیے کہ کوفہ میں محبین کے بھی کچھ علاقے تھے. جب بیویوں کو قید کر کے گزارا گیا تو کن گلیوں سے اور کن محلوں سے گزارا گیا, کن بازاروں سے گزارا گیا. وہاں جہاں شامی آباد تھے کہ امکان نہیں تھا کہ کوئی حمایت کرے گا, سو چن چن کے خالی کیا گیا. ان 20 سالوں میں ان 6 گورنروں جو کام کیے, کچھ وقت ہوتا تو میں کچھ اشارے کرتا. اب آپ سمجھیں, یہ ضروری تھا, یہ حصہ ناگزیر تھا. میں نے کبھی اس بارے میں کچھ بات کی تھی, لیکن اب اگر یہ بات نہ کرتا تو میں والفجر کا مفہوم بیان نہ کر سکتا.
یہ مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا. ایک طرف چنیدہ شخصیتوں کو, بڑی بڑی شخصیات کو مارا گیا, دوسری طرف کوفے کو محبان اہل بیت سے خالی کیا گیا, تیسری طرف امیر شام نے کوشش کی کہ کبھی بھی امام حسین کے ساتھ مدینے میں سامنا نہ ہو. اس لیے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جو مدینے کا گورنر ہے, یزید کا چچا زاد بھائی, 2000 سپاہی اس کے پاس ہیں. امام حسین یہ 72 بعد میں ملے آ کر, راستے میں شامل ہوتے رہے, پھر کوفہ سے آئے. مدینہ سے آنے والے بہت کم تھے, تو جب امام حسین نے کاروان, اس میں خواتین و بچے زیادہ ہیں, جب امام حسین چلے تو کیا ولید بن عتبہ راستہ نہیں روک سکتا تھا؟ روک سکتا تھا. کیوں نہیں روکا؟ پل پل کی خبر تھی اس کو, جاسوس برابر آ کے بتا رہے تھے ابھی گھر سے نکل رہے ہیں, ابھی یہاں پہنچے, ابھی یہاں پہنچے, ابھی شہر سے باہر جا رہے ہیں. تو کیوں راستہ نہیں روکا؟ اور اگر حکومتی اعتبار سے اس کا یہ اقدام غلط تھا تو یزید نے بعد میں اس کو تنبیہ کیوں نہیں کی, عہدے سے کیوں نہیں ہٹایا؟ کم سے کم سرزنش کرتا, تنقید کرتا کہ تم نے کیا کیا, کیوں حسین کو وہاں سے نکلنے دیا. لیکن نہ, امیر شام کی ہدایت تھی کہ مدینے میں حسین کے ساتھ نہ الجھا جائے. کیوں؟ اب امام حسین چلے, 28 رجب کو 5 دن کا سفر کر کے مکہ پہنچے, اور 4 مہینے 5 دن مکہ میں قیام کیا. اور آپ دیکھ لیں, مکہ کے گورنر نے ایک دفعہ بھی آپ سے کچھ جھگڑا کیا, لڑائی کی ہو, گرفتاری کی ہو, دھمکی دی ہو؟ نہیں. مکہ کا گورنر سعید بن عمرو بن عاص اشدق, ایک جملہ ہے, کہا یہاں کیوں ڈیرے ڈال لیے آپ؟ تو اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں ہی قیام پذیر ہو گئے, واپس نہیں جائیں گے مدینہ, کسی اور مقام پہ نہیں جائیں گے, مکہ کیوں آپ رک گئے؟ یہ سوال تھا, اور اس کا جواب بھی میں عرض کروں گا. تو کہا کہ امام نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا, بس ایک جملہ. اور 8 ذی الحج کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا تو سعید بن عمرو بن عاص اشدق آپ کا راستہ روک سکتا تھا, نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ اس کو یہی ہدایت تھی. تیسرے مرحلے پہ آئیے, اب امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. کوفہ کا 5واں گورنر, چھٹا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر. یہ نعمان بن بشیر یہ گورنر ہے کوفے کا, اور جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کم سے کم 18,000 افراد نے بیعت کر لی امام حسین کے لیے. تو نعمان بن بشیر کیا کر رہا تھا؟ کیوں سختی نہیں کی؟ کیوں جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار نہیں کیا؟ اتنی بڑی تعداد میں بیعت ہو رہی ہے, اس کے سامنے پل پل کی خبریں آ رہی, کیوں ایسے نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسے یہی حکم تھا کہ تم نے کوئی رکاوٹ نہیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 20 سالوں میں جتنے محبان اہل بیت کو تحقیق کیا گیا, قتل کیا گیا, گرفتار کیا گیا, لوگوں نے تقیہ کیا اور اپنا عقیدہ چھپا لیا, اور اب جو محب اہل بیت ہے بس دل میں اس نے محبت رکھی ہوئی. تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہر ایک مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی خطرہ نہیں, وہ سامنے آئے. اور جیسے ہی لوگ کھول کر سامنے آئے تو ایک مرتبہ خود یزید بھی اس مرحلے پر پریشان تھا, جب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس طرح عراق میں امام حسین کے لیے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر رہے ہیں. 2-3 دن برابر یزید صرف شراب پیتا رہا, کھانا نہیں کھایا, اور اس طرح سے اس کی کیفیت کہ ہر وقت بال الجھے ہوئے, پریشانی کے عالم محل میں کسی گوشے میں بیٹھا ہوا. تو اس کے باپ کا مشیر خاص جو عیسائی تھا, جس کا نام سرجون تھا, اس نے یزید کی حالت دیکھی کہ برابر صرف شراب پی رہا ہے, جاگ رہا ہے, برابر پریشان بیٹھا. کہ کیا ہوا ہے؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے اور اب ان کی بیعت امام حسین کے لیے بیعت لی جا رہی ہے. تو اگر حسین کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور کوفے پہ وہ حکومت بنا لیتے اور شام کی طرف بڑھے تو مجھے کون بچائے گا؟ ڈرا ہوا تھا یزید, بزدل تھا, ڈرپوک تھا, گھبرایا ہوا, کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے. سرجون نے کہا کہ اگر اس وقت تمہارا باپ معاویہ تمہیں کوئی مشورہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو یقیناً قبول کرتا. کہا پھر بیٹھو اور میں ابھی آ رہا ہوں. تو وہ 2 تحریریں لے کے آیا. ایک تحریر کہا یہ تمہارے لیے, اور دوسری تحریر ابن زیاد کو پہنچاؤ جو بصرے کا گورنر تھا. یہ تحریر تمہارے لیے کیا کہ جب حسین ابن علی کوفہ کی طرف پیش قدمی کرے اور کوفہ کی افراد اپنا عقیدہ ظاہر کریں تو پھر تم نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر معین کرو,
اور دوسری تحریر میں ابن زیاد سے کہا کہ جس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا اور جو واقعاً حسین کے ساتھ دے سکتا ہے وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پھر زیاد نے کیا کیا ہے. امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے کتنی بڑی گرفتاریاں ہوئی, چن چن کر زندان بھر دیے گئے, جگہ نہیں بچی. یہاں تک کہ حجروں میں, کمروں میں جہاں جگہ ملتی تھی افراد کو قید کیا گیا. یہ بس آخری پہلو, میں نے بہت سارے بیچ میں اہم زاویے چھوڑ دیے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ تمام شخصیات جو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے تھے اور اس کی حکومت کے مقابلے میں قیام کر سکتے تھے, انہیں چن چن کے مارا گیا, یا خرید لیا گیا, یا شہر بدر کر دیا گیا, یا جو خود خلافت اور حکومت کے امیدوار تھے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا. اور دوسری جانب کوفہ کہ جو ساتھ دے سکتے تھے, میں نے ایک بات پہلے کی, جلدی سے جو کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ کوفی وفا نہیں کرتے, ایسی بات نہیں ہے. علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں سب سے زیادہ آپ کے سپاہی کوفہ سے تھے. مدینے سے اور مکہ سے کل ملا کر 700 افراد ہیں جنہوں نے جمل میں, صفین, نہروان میں علی کا ساتھ دیا ہے. باقی 70,000 افراد میں سے اکثریت اہل کوفہ کی تھی. کوفہ اہل بیت کی عشاق کا شہر ہے. اسی لیے ان 20 سالوں میں کوفے کو خالی کیا گیا, اور جنہوں نے اپنا عقیدہ چھپا رکھا تھا کہ وقت آنے پہ حسین کا ساتھ دے سکتے تھے, تو نعمان بن بشیر کو ہدایت کی گئی کہ تم نے نرم پالیسی رکھنی ہے تاکہ وہ اپنا عقیدہ ظاہر کر دے. اگر نعمان بن بشیر کے ہوتے ہوئے بیعت ہوتی رہی تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے تھی. درحالی کہ جب اس کو کوفہ کی حکومت سے الگ کیا تو یزید نے اس سے بڑا عہدہ دے دیا اور اس کو پوری اسلامی دنیا کا چیف جسٹس قائم کر دیا, قاضی القضات. اب آپ سمجھیے کہ امیر شام کی چال کیا تھی اور منصوبہ کیا تھا. یہ صبر آزما مرحلہ تھا, میں نے آپ کو مشکل مرحلے سے گزارا, لیکن یہ ناگزیر تھا, اس لیے کہ لوگ سمجھتے کہ کربلا کی جنگ حسین اور یزید کی جنگ تھی. نہ, کربلا کی جنگ معاویہ اور حسین کی جنگ تھی. سمجھے اس بات کو. اگر کسی نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے تو نہ, یہ یزید کی رٹ چھوڑ دیجئے. نہ, یزید کا کردار کتنا ہے وہ میں کل پرسوں آنے والے دنوں بیان کروں گا. اصل قاتل حسین وہی ہے جس نے حسین کے بڑے بھائی کو قتل کیا, جس نے حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کو شہید کیا. اب آپ سمجھیے کہ امیر شام کی یہ کتنی گہری منصوبہ بندی ہے کہ حسین کوفہ آئے, اور کوفہ پہنچنے سے پہلے یہ جو خطوط تھے, امام حسین 8 اونٹ بار کیے ورنہ خط پڑھ کے وہیں رکھے آ جائے مکہ میں. جب مکہ سے امام حسین چلے تو اونٹوں پر وہ سارے خطوط بار کیے, رکھے, نئے اونٹ خریدے مکہ سے. اور روز عاشور شبس بن ربی کو, عمرو بن حجاج زبیدی کو, محمد بن اشعث بن قیس کندی کو, یہ جو 12 جرنیل تھے جن میں سے 9 نے خطوط لکھے امام حسین کو, سب کو اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں تم نے خط نہیں لکھا تھا. یہ خط خود امیر شام نے لکھوائے تھے کہ حسین کو گھیر گھار کے کسی طرح سے کربلا لایا جائے, کوفہ لایا جائے, کسی بھی غیر آباد مقام پر انہیں قتل کر دیا جائے اور یہ مشہور کر دیا جائے. جیسے آج بعض ملا راگ الاپتے ہیں, حسین کو اپنوں نے بلایا تھا, شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے مار دیا. بات یہ نہیں ہے. یہ امیر شام کی ساری منصوبہ بندی ہے کہ حسین اس طرح سے گمنامی میں مارا جائے اور میرے بیٹے یزید کے دامن پر قتل حسین کا کوئی دھبا نہ آئے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے, کوئی مشکل نہ بنے. یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی, اور اللہ کی تدبیر کا نام حسین ابن علی ہے. اور اسی دن کے لیے اللہ نے حسین ابن علی کو منتخب کیا. اور پھر حسین کے تعارف میں, جیسا میں نے میسا میں تمار کے سامنے جب امام حسین آ رہے تھے اور مولے متقیان اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چراغ گل کیا, کہ چراغ کیوں گل کیا؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا مولے متقیان نے, اس لیے کہ اب فجر نے طلوع کیا. اور میسا نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حسین ابن علی تھے. یہ حسین ابن علی جنہیں قرآن والفجر کہہ رہا ہے, کیا کیا امام حسین نے. میں شرمندہ ہوں, اس مشکل مرحلے پہ گفتگو روکنا پڑ رہی ہے کہ اب گفتگو بہت حد تک بے نتیجہ, لیکن میں کل اس کی طرف بڑھوں گا. یہاں رک رہا ہوں کہ امام حسین نے کیا کیا ہے اور کیوں قرآن مجید میں آپ کو والفجر کہا گیا. وہ دشمن کی تدبیر تھی اور امام حسین نے کیا کیا. یہاں سے گفتگو کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور یہیں پر رک رہے ہیں بادر ناخواستہ, چونکہ چارہ کار نہیں, اور کل یہیں سے آگے بڑھیں گے.
یہ حسین ابن علی ہیں جو 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحج تک مکہ میں رکے ہیں حسین ابن علی، اور 15 رمضان کو قیس ابن مصاہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر آپ کے پاس پہنچے، اور 20 رمضان کو امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا ان 2 شخصیتوں کے ہمراہ۔ جناب مسلم ابن عقیل، میں شرمندہ ہوں آج کی حد تک، بس چند جملے عرض کروں گا، کیا شخصیت ہے۔ اگر کوئی وزن کرنا چاہے کہ مسلم ابن عقیل کون ہے تو مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ امام حسین جب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو تأمل کیا کہ کسے بھیجوں، عباس کو یا مسلم ابن عقیل کو۔ یعنی حسین کی نگاہ میں یہ دونوں شخصیتیں ہم پلہ ہیں، ایک مسلم ابن عقیل، دوسرے ابو الفضل عباس، اور جو جملے امام حسین کے جناب ابو الفضل عباس سے متعلق ہیں وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق ہیں۔ جناب عباس سے بھی کہا کہ عباس میرے خیمے کا ستون ہے، جناب مسلم ابن عقیل کے لیے بھی یہی کہا، اور جب روانہ کیا تو یہ خط بھیجا قیس ابن مصعر سیداوی کو کہ اہل کوفہ کو دینا کہ میں کسے بھیج رہا ہوں، قد ارسلت الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، 6 سال سن میں چھوٹے ہیں، 57 سال عمر ہے امام حسین کی، 51 سال عمر ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، وہ زاہد شخصیت کے جو آپ کی عبادت کو بیان کیا جائے، آپ کے علم کو بیان کیا جائے، آپ کی معرفت کو، آپ کی شجاعت کو، 3 جنگیں مولا متقیان کے ہمراہ لڑی ہیں۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل 20 رمضان کو امام حسین نے روانہ کیا اور اس خط میں تحریر کیا کہ مسلم کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو میرا حکم سمجھ کے قبول کرنا۔ یہ مسلم پہنچے 6 شوال کو کوفہ میں پہنچے مدینہ سے ہوتے ہوئے۔ وقت ہوتا تو میں کچھ تفصیلات عرض کرتا، لیکن یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل جب ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کیا، تو 4000 مذہبی جوانوں سے جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جناب ہانی کے قبیلے سے، انہیں لے کر دارالعمارہ کے باہر پہنچے جنگ کے لیے۔ ایسے میں عبید اللہ ابن زیاد پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے، مسلم ابن عقیل سے کیسے نمٹا جائے، تو اس نے سرداروں کو خریدا اور تجوریوں کے منہ کھول دیے کہ اس وقتی خطرے سے بچنے کے لیے جتنا مال پڑا ہے وہ تقسیم کر دو۔ سرداروں کو بلایا، کہا اپنے افراد کو ان 4000 لوگوں میں منتشر کر دو، چونکہ اس وقت زیاد کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی، محدود لوگ تھے، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو کہا کہ ان میں منتشر کرو، ان سے کہو کہ آج رات یا کل صبح علی صبح یزید کا لشکر 20,000 افراد پر مشتمل وہ کوفہ پہنچنے والا ہے، اور یزید نے مجھے پیغام دیا ہے کہ جو گنہگار ہیں ان کے بدلے میں بے گناہوں کو تہتے کیا جائے گا، عورتوں کو بیوہ بنا دیا جائے گا، اموال کو لوٹ لیا جائے گا، کسی صفائی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لمبی گفتگو ہے جس کے نتیجے میں لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، کیسے مقابلہ کریں گے۔ عورتیں آئیں، اٹھا کے اپنے اپنے مردوں کو گھروں میں لے کے چلی گئیں، بیویاں اپنے شوہروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو۔ عشاء کی نماز میں صرف 10 افراد تھے، اور جب نماز عشاء تمام کر کے مسلم ابن عقیل چلے تو ایک ایک کر کے وہ 10 بھی الگ ہوتے چلے گئے، تاریکی کا فائدہ اٹھا کر۔ اب اکیلے مسلم ہیں، اور جناب ابو سعید نے آپ کو پہلی رات ڈھونڈتے رہے، کوئی مل جائے کہ مجھے رات ٹھہرنے کے لیے جگہ مل جائے۔ ابو سعید نے آپ کو اپنا گھر دیا، ٹھہرایا، حکومت کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، خبر پہنچی، ابن زیاد نے ابو سعید ان کے بیٹے کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے انہیں اسی طرح دارالعمارہ کے اوپر سے پھینکا اور ان کے سروں کو آویزاں کرا دیا، کہ جس کا مطلب تھا کہ اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے، اور ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اب مسلم ابن عقیل ہیں، اور پورے کوفہ میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے
کہ جناب مسلم کو جہاں پہ ٹھہرایا جائے, جہاں پہ وہ ایک رات گزار سکے. اب آپ دیکھیے یہ دن کیسے گزرے, وقت ہوتا تو میں اشارے کرتا. یہاں تک کہ اسی قبیلے بنی کناسہ سے متصل اشعث بن قیس کندی کی قبیلے کندہ میں جو محمد بن اشعث کی کنیز رہی توآ, جسے اس نے بعد میں آزاد کیا, اس کے گھر میں قیام کیا. اور اسی کے بیٹے نے جب جاسوسی کی, وقت سحر ایک مرتبہ محمد بن اشعث بن قیس 500 افراد کے ہمراہ حملہ آور ہو رہا ہے. اور جب پہنچا چاروں طرف سے جناب توآ کے گھر کو گھیر لیا گیا. تو توآ نے کہا کہ مسلم اب باہر چل کے جنگ نہ کرے, اتنے بڑے لشکر کے ساتھ باہر جا کر جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا, اندر رک کے اپنی حفاظت کریں اور میرے گھر کو اپنی ڈھال بنا دیں. یہ مسلم ابن عقیل ہیں. کہاں توآ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی حرمت پائمال ہو جائے. مسلم ابن عقیل, آپ ایک مومنہ کی گھر کی حرمت کے اتنے فکر مند ہیں, کیسے برداشت کریں گے؟ باہر نکلے آئے اور جنگ کی, ایسی جنگ کہ خود ایک مرحلہ ہے جس کی طرف میں کل ممکن ہوا تو اشارہ کر دوں کہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع کیا گیا امام حسین کے مقابلے میں. اس لیے کہ اکیلے مسلم کا جہاد دیکھ چکے تھے, 500 افراد ہیں. قرآن مجید نے جو حد بیان کی ہے, انسان کی آخری حد, قرآن فرماتا ہے کہ اگر دشمن میں ایک تمہارے مقابلے میں دشمن ہو تو جنگ کرو, 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں لڑو, 5 ہیں 6 7 8 9 لڑو. لیکن جب سامنے 10 دشمن آ جائیں تو پھر تم سے جہاد ساکت ہو جائے گا کہ انسان کی اختیار سے اور اس کی ہیتہ قدرت سے خارج ہے کہ بیک وقت 10 افراد سے لڑ سکے. اب پہچانیے مسلم ابن عقیل کون ہے؟ علی کے داماد, علی کے شاگرد, علی کے بھتیجے, علی کی شجاعت کے وارث. قرآن کہتا ہے بیک وقت انسان 10 افراد سے زیادہ سے نہیں لڑ سکتا. اکیلے مسلم 500 افراد سے جنگ کر رہے ہیں. اور کیسی جنگ؟ میں نے تاریخ اور سیرت مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دشمن کے سپاہیوں کو کمر بند سے پکڑتے ہیں اور جب اچھالتے ہیں تو وہ جا کر دوسرے گھروں میں اور دوسری گلیوں میں گرتے ہیں اور سر اوڑ رہے ہیں. ایسے میں ایک مرتبہ محمد بن اشعث بن قیس کندی نے ابن زیاد کو قاصد روانہ کیا کہ جلدی کرو, کمک بھیجو, میری فوج کم پڑ رہی ہے, افراد مسلسل مرے جا رہے ہیں. اس نے پھر کئی افراد کو بھیجا, 100-200 افراد بھیجے, پھر تیسری مرتبہ کمک بھیجی. پھر اس نے قاصد کو روانہ کیا کہ اور افراد کو بھیجو. تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کو مارنے کے لیے بھلا تمہیں کتنے افراد چاہیے؟ محمد بن اشعث نے کہا کہ میرے سامنے کوئی کوفے کا بقال سبزی فروش نہیں ہے, علی کا شاگرد ہے, علی کا بھتیجا ہے. یہاں تک کہ جب دشمن بے بس ہو گیا اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ مقابلے کی توان نہیں تھی کہ نہیں لڑ سکتے, تو پھر ایک دھوکہ کیا اور ایک گڑھے کو خس و خاشاک سے بھر دیا گیا اور خود عقب نشینی کرتے رہے, پیچھے ہٹتے رہے. یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل جب اس مقام پہ پہنچے گڑھے میں گرے. بس گڑھے میں گرنا تھا. جو افراد گھروں کی چھتوں پر تھے تیر کمانوں میں جوڑے ہوئے, ایک مرتبہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی, پتھر مارے جا رہے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے, زخموں سے چور ہیں. یہاں تک کہ آپ کو اس حالت میں گرفتار کیا گیا, اور جب گرفتار کیا گیا رسیوں میں جکڑ کے آپ کو دارالامارہ پہنچایا گیا. اور جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے, اگرچہ رسیوں میں جکڑے ہوئے, اگرچہ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے, خون بہ رہا ہے, وقت شہادت قریب ہے, اس کے باوجود وہ رب, وہ دبدبا ہے, وہ روب ہے, وہ ہیبت ہے, وہ جلال ہے آپ کے چہرے پر کہ سینہ تنا ہوا ہے, آنکھوں میں عزم و ایقان کی چمک ہے. ایک مرتبہ دربان جو دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ مسلم ناراض نہ ہو. یہاں جناب مسلم گئے, گفتگو ہوئی, لیکن چند وقت گزرنے کے بعد جب اسی جگہ سے امام سجاد گزر کر داخل ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ اس دربان نے امام سجاد سے کہا کہ امام ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں. امام نے کہا کہو, کیا بات ہے؟ کہا کچھ وقت پہلے اسی جگہ سے آپ کے چچا مسلم ابن عقیل گزرے تھے, اس کے باوجود کہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھے, خون بہ رہا تھا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے, لیکن آپ کا سینہ تنا ہوا تھا. آپ پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ داخل ہوئے. لیکن کیا بات ہے کہ آپ امام وقت ہیں لیکن آپ کا سینہ جکڑا ہوا ہے, سر جھکا ہوا ہے. آپ کی کیفیت وہ نہیں ہے
فرمایا تم نے غور نہیں کیا، میرے چچا مسلم اکیلے تھے، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس شان کے ساتھ مسلم ابن عقیل گئے اور آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب لے کے جایا گیا، اور جب سامنے کھڑے جناب مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، تو ایک مرتبہ جب کھڑے ہیں اس جرأت کے ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ، اس خودداری کے ساتھ کہ محمد بن اشعث نے اپنی تلوار کا دستہ آپ کی گردن پر مارا اور زور سے مارا کہ سامنے امیر ہے اور جھک کر امیر کو سلام کرو۔ تاریخی جملہ کہا جناب مسلم ابن عقیل نے، کہا اس کائنات میں مسلم کا امیر صرف ایک ہے اور اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ امیری حسین و نعم الامیر، جس سے اچھا امیر اس کائنات میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ حسین ابن علی اعجاز امامت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور جب دیکھا ہوگا کہ میرا مسلم دشمنوں کے درمیان اکیلے مجھے امیر کہہ رہا ہے، تو حسین نے کہا ہوگا کہ اے مسلم تو دشمنوں میں مجھے امیر کہہ رہا ہے، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی لیکن تجھے امیر کہا جائے گا۔ یہ مسلم ابن عقیل اس حال میں اس مرتبہ ضربیں لگاتے ہوئے دشمن کے سپاہی اور محمد بن اشعث اور یہ افراد آپ کو دارالعمارہ کی چھت پر لے کر جا رہے ہیں، اور سیڑھیاں طے کرتے ہوئے جب آپ کو دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچایا گیا اور اب دشمن نے ارادہ کیا کہ آپ کو دھکا دیا جائے، یہ وہ لمحہ تھا۔ ادھر یہ جناب مسلم کی شہادت کے لمحات ہیں اور ادھر جو کاروان چلا آ رہا ہے، حسین ابن علی کی حالت کیا ہے؟ آپ پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں، امامہ کھل کے گلے میں ہے اور زار زار اتنے اشک بہ رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے، پورے وجود پر لرزت آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا زینب بنت علی کی نگاہ پڑھی، کہا عباس جاؤ دیکھو بھیا حسین کی کیفیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس آگے بڑھے، آقا کیا ہوا؟ لیکن امام حسین کے گریے کی وہ کیفیت تھی، آواز اتنی رن چکی تھی، کچھ بتایا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ عباس کے سامنے اپنی دونوں انگلیاں کھول دی، اور جب عباس نے دیکھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جا کے پہنچایا گیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا اگر کسی طرح مجھے آپ کوفہ پہنچا دیجئے۔ پوچھا عباس کیا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کیا جنگ نہیں کرنا چاہتا، بس یہ سوچ رہا ہوں جب اتنی بلندی سے مسلم ابن عقیل کو گرایا جائے گا کوئی ہو جو مسلم ابن عقیل کا استقبال کر سکے۔ امام حسین نے فرمایا ارے عباس کیا تو میرے مسلم کو لاوارث سمجھتا ہے؟ ارے دارالعمارہ کے صحن میں دیکھ میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی، لیکن جی چاہتا ہے دو جملے اور عرض کروں۔ آج حسین کے سفیر پر اس طرح سے گریہ کریں، اپنے آقا حسین کو ان کے سفیر کی شہادت کا پرسہ دیں۔ یہ کربلا کا وہ مظلوم ہے جس کی نسل ختم ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل وہ شخصیت جن کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹے جناب عبداللہ اور عبید اللہ، یہ 2 بیٹے، ایک کی عمر 26 سال ہے، ایک کی عمر 27 سال ہے، دونوں روز عاشور امام حسین پر قربان ہو گئے۔ 2 بیٹے ہیں جو 1 سال گزرنے کے بعد محمد اور ابراہیم، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے، 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک روز عاشور جب خیام کی پامالی ہوئی، مسلم ابن عقیل کی بچی گھوڑوں کے سوموں کے نیچے پائمال ہو گئی۔ اور سنیں گے آپ کی دوسری بیٹی جناب عاتقہ جب اسیروں کا کاروان شہر کوفہ کے شہر میں داخل ہو رہا تھا اور ثانی زہرا کی نگاہ پڑی مسلم ابن عقیل کے لاشے پر جسے شہر کے دروازے پر آویزاں کیا گیا تھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی علی کی بیٹی کا سید سجاد کیا کوفے میں مردوں کو دفنانے کا رواج ختم ہو گیا؟
پھر فرمایا سید سجاد عاتقہ کا خیال کریں، اگر اس بچی نے اپنے بابا کا یہ حال دیکھا یہ بچی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اہل بیت نے کوشش کی عاتقہ کی اپنے بابا کی لاش پر نظر نہ پڑے، لیکن جب نظر پڑ گئی ایک مرتبہ جناب عاتقہ کی چیخ نکلی، یہ بچی وہیں پر مر گئی۔ اب پہچانے کربلا کی ماؤں کو، جناب رقیہ زوجہ جناب مسلم ابن عقیل شام سے رہا ہونے کے بعد جب یہ بی بی واپس مدینہ آئیں، آپ جانتے ہیں مدینے کے گورنر نے 3 شخصیتوں کے گھروں کو جلا دیا تھا۔ ایک امام حسین کے گھر کو جلا دیا تھا، دوسرے ابو الفضل عباس کے گھر کو جلا دیا تھا، تیسرے سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے گھر کو جلا دیا تھا۔ تو جب جناب بی بی رقیہ واپس آئیں اور گھر جل چکا ہے تو امام سجاد نے کہا میں آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کروں گا۔ تو بی بی نے کہا نا، اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، جس کی نسل ختم ہو جائے وہ ماں کتنے دن زندہ رہ سکتی ہے؟ کچھ دن جناب ام البنین کے گھر گزارتی تھی، کچھ دن جناب ام سلمہ کے گھر گزارتی تھی، کچھ دن ثانیہ زہرا کے گھر گزارتی تھی، اور 9 مہینے سے زیادہ ان شہیدوں کی ماں زندہ نہ رہ سکی۔ لیکن ان 9 مہینوں میں نہ مسلم ابن عقیل پہ گریا کیا، نہ اپنے بیٹوں پر گریا کیا، نہ اپنی بیٹیوں پر گریا کیا۔ ان 9 مہینوں میں جب بھی گریا کرتی تھی بس یہی کہتی تھی ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس آخری جملہ عرض کروں، یہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، کتنا درد ہے حسین ابن علی کے دل میں۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے موقع پر امام حسین کی حالت ہے کہ پھر آپ کو بہت دیر تک کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ جب حالت کچھ سنبھلی فرمایا کہ اب جناب عاتقہ کو بلائیں، مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بچی کو لے کے آیا جائے۔ جب بچی کو لایا گیا امام حسین نے پیار کرنا شروع کیا، گود میں بٹھایا اور نوازش کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جب پیار کر رہے ہیں، نوازش کر رہے ہیں، ایک مرتبہ عاتقہ کہتی ہیں آپ تو مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے نوازش کی جاتی ہے۔ کہا عاتقہ اب آپ میری بیٹی ہیں، فاطمہ اور سکینہ آپ کی بہنیں ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی بہن زینب سے کہا اے بہن زینب وہ بندے لے آئیے، وہ گوشوارے لے آئیے جو میں نے مدینہ میں آپ کو تحویل دیے تھے۔ گوشوارے لائے گئے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو وہ بالیاں پہنائی اور اپنی گود میں رکھا اور پیار کیا۔ کچھ نہیں عرض کروں گا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین ابن علی کی اپنی بیٹی سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، دیکھا جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے نوازش کی جاتی ہے، اسے کیسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن روز عاشور جب خود سکینہ یتیم ہوئی کسی نے بالیاں نہیں پہنائی، آپ کی بالیوں کو نوچ ڈالا گیا۔ یا حسین محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، ثانی قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں ساما میں، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں ساما
میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں یا حسین حسین نور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم بخشش کی ذمہ داری اس کی بطول پر ہے بخشش کی ذمہ داری اس کی بطول پر ہے شبیر بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے شبیر بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم بخشش کی ذمہ داری اس کی بطول پر ہے بخشش کی ذمہ داری اس کی بطول پر ہے شبیر بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے شبیر بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا نام حسین کو نہ کوئی مٹا سکے گا گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے گھر بار کو لٹا کر زینب یہ کہہ رہی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سبت نبی کا ماتم لے گئے امیر اصغر ہاتھوں پہ شاہ بولے لے گئے امیر اصغر ہاتھوں
کرنا فدیہ یہ آخری ہے یا رب قبول کرنا فدیہ یہ آخری ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم لے کے امیر اصغر ہاتھوں پیشاب بولے لے کے امیر اصغر ہاتھوں پیشاب بولے یا رب قبول کرنا فدیہ یہ آخری ہے یا رب قبول کرنا فدیہ یہ آخری ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم داغ یتیم دے کر مجھ کو کہاں گئے ہو داغ یتیم دے کر مجھ کو کہاں گئے ہو صحرا میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے زہرا میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم داغ یتیم دے کر مجھ کو کہاں گئے ہو داغ یتیم دے کر مجھ کو کہاں گئے ہو صحرا میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے صحرا میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے صبت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے صبت نبی کا ماتم یا حسین حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ